बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म व सितम का तख्ता मुश्रिक बनने वाले वही लोग होते हैं जो बंदों की इबादत से निकाल कर बंदों के खालिक व मालिक की तरफ बुलाते हैं। शिरक व जलालत की जुल्मत से नजात दिलाकर तौहीद व सुन्नत की रोशनी की तरफ लाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की आवाज़ बुलंद की और बातिल माबूदों की इबादत रुक करके अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया तो कौम दर पे आज़ार हो गई और वो अपने खानदान वालों ही की नहीं बल्कि पूरी कौम की आंखों में एक कांटा बनकर चुभने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त था जब नमरूद का ज़माना था मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे प्यारे हजरात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा गौर से सुना करो, दिल लगा के सुना करो, शायद तुम्हें कोई अच्छी सीख मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अपनी ही कौम की नज़रों में वो एक बहुत बड़े उनके नज़रों में दुश्मन बनने लगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्या हुआ? नमरूद ने जब देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत तौहीद लेकर उठ खड़े हुए हैं, तो तौहीद की ये सदा उसके दिल पर बिजली बनकर गिरी। अगर वो उस दावत हक पर लबैका कहता तो उसे खुदा के रुतबे से उतरकर बंदा बनना पड़ता और अल्लाह वहदा ला शरीका के आगे सर झुकाना पड़ता। तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये नमरूद वही है जिसने खुदा से लड़ने का दावा कर बैठा था। तो मेरे प्यारे हजरात, इस दावत को कबूल करना उसके लिए नामुमकिन था। ये दावत उसके लिए थोहर का निवाला बन गया कि निगलते भी नहीं सकता और बाहर भी नहीं निकाल सकता। चुनाचा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खानदान व बादशाह का मंजूर नज़र था। यानी कि हजरत इब्राहिम के जो घर वाले थे वो उसके बहुत ही नज़दीक थे। जो उनका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो के ख़ानदान था वो बुत परस्ती बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए बादशाह के मुआनदाना रवैया से मुतासिर होकर उनका बाप भी अपने लगते जिगर से बरहम हो गया। हुकूमत वक्त कौम और ख़ानदान की नाकाबिल बर्दाश्त मुखालिफत व मनादत से तंग आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उस वतन अजीज से हिजरत करने का इरादा कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को लेके, जहां उनकी परवरिश व परदाखत हुई थी। जिस मिट्टी में वो बचपन से खेल कूद कर जवान हुए थे, वही मिट्टी अब उन्हें कबूल करने को तैयार ना थी। सारी ज़मीन अपनी वसत व कशादगी के बावजूद उनके लिए तंग कर दी गई। बाल आखिर वो इराक के हिजरत करके हर्रान और शाम से होते हुए मिस्र तशरीफ़ ले गए, ताकि वहाँ खुली फिजाएं में अल्लाह की इबादत कर सकें। आपकी मैयत में आपकी शरीक हयात सैयदा सारा ने भी, जो आपकी चचाजाद बहन थी, हिजरत की। वहाँ मिस्र के बादशाह को इतला दी गई कि एक नौदार आदमी यहाँ आया है और उसके साथ उसकी बीवी भी है, जो बहुत ही हसीन व जमाल है। बादशाह ने सईदा सारा को बुलाया और गलत नियत से उसकी तरफ नजरें उठाई। बार बार उसने यही हरकत की, 3-4 बार हरकत की हजरत सारा के तरफ। पहले से कहीं सख्त गिरफ्त हुई, चुनाचा वो घबराया और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी मुश्किलों में डाल दिया जो वहाँ का बादशाह था।
تو اور حضرت سارہ کی کرامات کا اندازہ کر لیا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم لوگوں نے میری خدمت میں کسی جنیا کو پیش کر دیا، یعنی کہ بہت خطرناک عورت کو، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو بھی دے دو۔ سیدہ سارہ ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئی اور آپ کو سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ یہی وہ ہاجرہ ہے جو فلسطین میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئی، کیونکہ آپ کی بیوی پہلے سارہ تھی اور یہ دوستو حضرت یہ ہاجرہ، تو میرے پیارے دوستو یہی وہ ہاجرہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو جو آپ کی یعنی کہ حضرت ابراہیم کی زوجیتا میں شامل ہو گئی اور جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی تو چرخ نیلی فام اس وقت 2074 کاف میم کا نکارہ بجا رہا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کی برسوں کی دعاؤں کے بعد مرحمت ہوئے تھے۔ ابھی اسماعیل شیر خوارگی ہی میں تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے چہتے لگتے جگر اور پیاری رفیقہ حیات کو مکہ مکرمہ کے سنسان بیابان میں لے جانے کا حکم دیا۔ میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مونس و غم گسا روز رجوع جا مکرمہ شرم و حیا، جس کا نقاب اور وفاداری و فرما برداری جس کی اوڑھنی تھی، اور معصوم و شیر خوار بچہ جو پہم دعاؤں اور برسوں کی التجاؤں کے بعد نصیب ہوا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو اب وہ موقع آ گیا تھا جب ان کو ان سے جدا ہونا تھا۔ تو میرے دوستو سفر آغاز کر لیا فرماتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک ایسے خطہ زمین پر پہنچے ہیں جو خاردار جھاڑیوں کے گھرا ہوا ہے، جو بہت ہی چٹانالی پتھریلا علاقہ ہے۔ تو میرے بہت ہی خشک و بے آب و گیا گھاٹیاں جلوہ نما تھی۔ وہاں آپ نے اپنی رفیقہ حیات اور فرزند ارجمند کو زمزم والی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آرام کرنے کی تلقین فرمائی اور واپس چل پڑے۔ ان دنوں وہاں نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا، اور نہ زندگی کی بقا کا کوئی ظاہری وسیلہ نظر آتا تھا۔ میرے پیارے دوست، البتہ اطراف و اکناف میں قبیلہ جرہم آباد تھا، جس کے ساتھ آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات اور لختے جگر کے گزر بسر کے لیے ایک تھیلی میں کھجور اور ایک مسک میں تھوڑا سا پانی چھوڑ کر الوداعی سلام کرتے ہوئے وطن کو واپس ہونے لگے۔ تو سراپا صبر و استقامت کر شرم و حیا بیوی دامن تھام کر عرض کرنے لگی کہ آپ ہمیں اس لک دوک سرہا اور چٹیلے میدان پتھریلے میدان میں چھوڑ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو کوئی مونس و غم خار ہے اور نہ ہی حیات مستعار کو سہارا دینے والی کوئی چیز موجود ہے۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو کوئی جواب نہ دیا، رخ انور پھیر کر ان کی طرف دیکھا تک بھی نہیں، انسنی کر دی اور چپ چاپ اپنے لگتے جگر اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے، سادے چلے گئے، رہتے چلتے رہے۔ اتنے میں حضرت ہاجرہ کی آواز پھر بلند ہوئی، ان خشک پہاڑوں اور گرم ریگ زاروں میں ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟
پھر اچانک خیال آیا شاید یہی مسیحیت ایجدی ہے، چنانچہ دریافت فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہیں چھوڑ جائیں؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا ہاں، یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ جواب سن کر حضرت ہاجرہ نہایت سکون و اطمینان اور براعتماد لہجے میں کہتی ہیں تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی میدان میں حضرت ابراہیم چلتے چلتے جب سنیا نامی ٹیلے کے قریب پہنچے جو ان دنوں سبیک محلہ کی جانب واقع ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہاجرہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انتہائی عجز و انکار سے یہ دعا مانگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل پریشان و فراخان مکہ کی سرزمین سے اپنے وطن کو واپس ہوتے چلے گئے۔ تو میرے دوستو، ہاجرہ جو حضرت ہاجرہ اب کیا کریں گی؟ وہ یہاں پہ ایسے حالات میں وہ یہیں رہ گئی۔ تو دوستو، حضرت ہاجرہ کے اس عمل ہی کے سبب لوگوں پر صفا و مروہ کے درمیان 7 بار چڑھنے اترنے کا یہ ماجرا چالو ہوا، واجب کیا گیا۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت ہاجرہ نگاہیں دوڑاتی ہوئی مروہ پر پہنچی تو اس بار انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف ہمہ تن گوش ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف پھری اور کہنے لگی تمہاری آواز مجھ تک پہنچ چکی ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو۔ ایک ان کی نظر سامنے پڑی، ایک فرشتہ ان کے لختے جگر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر زمین پہ رگڑی، بعد روایت کے مطابق انگلی سے اشارہ کیا یا پر مارا تو اللہ کی قدرت سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ سیدہ ہاجرہ اپنے مشکیزہ بھرنے لگی، پانی مسلسل ابال رہا تھا۔ تو یہی وہی آب زمزم ہے میرے پیارے حضرات، جس کے مطابق بہت سی روایت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو بہت اچھا مقام دیا۔ آمین۔